الجاہ وسواد الوجہ فی الدنیا والآخرہ۔ تصوف کہتے ہیں دنیاوی حیثیت کو ختم کر دینا اور دنیا میں اپنا منہ سیاہ کر لینا۔ ملتان کے اندر ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، پیر امین، ان کی میں سی ڈی ایک دفعہ سن رہا تو وہ ان حضرت کی روٹین ہے کہ جو ان کے پاس شاگرد بننے آتا ہے اس کا منہ کالا کر کے جوتیاں اس کے گلے میں ڈال کے کھوتے پہ بٹھا کے ملتان کی سیر کرواتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ من ماریا جاندہ جی، من اندر دا نفس ماریا جاندہ۔ تو میں نے کہا اس کو بولو کہ گدھے پر سواری کرے، تیمند والے کپڑے ڈالے، خدا کا جینے ڈالے، ہاں جی، اور گلے میں ہار ڈالے، جوتے بنتے ہیں آقا جی کے گلے میں روشنیاں ہوں۔ شیخ صاحب یہ پیغام تو نہیں مانے گا، اس سے نہیں ہوگا، وہ تو سنتے ہی شید بن جائے۔ میں کیا بس کہ بولا ہمارا تمہارا جوڑ بھی نہیں، مشکل ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مولوی صاحب کا تعارف کرواتے ہیں، وہی پیر امین صاحب، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بہت بڑا مولوی میرے پاس بیٹھا ہے، جب یہ آیا تھا اس کی اتنی لمبی داڑھی تھی، یہ فلاں مدرسے کا فاضل ہے، دارالعلوم کا فلاں مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، اور میرے پاس آیا کہ حضرت میں تصوف سیکھنے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا سب تو پہلے جا کے داڑھی مون کے آ۔ تو یہ گیا اور کلین شیو ہو کر آیا، جس کا اندر کا نفس تھا وہ مر گیا، اب یہ میرا مرید بنا ہے۔ میں نے کہا اب دین سیکھنے کے بعد، تصوف سیکھنے کے بعد اب داڑھی رکھ۔ تو یہاں تعلیم ملتی ہے کہ منہ کالا کرو، جو پیر صاحب کہے نفس مارنا ہے، نفس مارنے کا یہ طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ اور نبی کی سنت کو شیو کر کے نفس مارا جائے گا یا نفس کے آگے دو نفس اور لگ جائیں گے؟ وہ تو اور چوڑا ہوگا کہ شیطان کے پیچھے چلے ہیں۔ تو یہ وہ راستہ ہے، یہ چھوٹی تصوف کی وہ تعریفیں جس کے چند نمونے ہم نے بیان کیے۔ آئیے صوفی ہوتا کون ہے؟ ابو نصر سراج وہ حسری سے پوچھتا ہے کہ صوفی کون ہے؟ کہا الذی لا تقلہ الارض ولا تظلہ السماء۔ یہ عقائد آپ کے سامنے پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل جو دین کی طرف آ رہی ہے ان کے سامنے تصوف اور صوفیہ کی حقیقت واضح نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں۔ حقیقت میں دین تصوف دین اسلام کے مقابل تماماً توحید میں، عقائد میں، اعمال میں پورا ایک دین تراشا گیا ہے، جس کے اوپر چولا اسلام کا پہنا کر مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان دلائل کو اپنے سامنے رکھیے، یاد کیجئے، نوٹ کیجئے، اور پھر صحیح اسلام کی تصویر اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھیے۔ کہا صوفی وہ ہوتا ہے جس کو نہ زمین اٹھا سکتی ہے، نہ آسمان سایہ دے سکتا ہے۔ ایسی کیا چیز ہے جو نہ زمین پہ پوری آئے نہ آسمان کے سائے کے نیچے آئے؟ اس کی مزید وضاحت ابو القاسم القشیری کرتے ہوئے کہتا ہے اشار الی حل المحو، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ محو ہو جاتا ہے۔ محو کیا ہے؟ اس کی تفسیر معجم اصطلاحات صوفیہ میں کاشانی لکھتا ہے فناء افعالہ فی افعال الحق۔ صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے اعمال ختم کر کے اللہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ہے تصوف، اپنے آپ کو فنا کرنا۔ آپ نے وہ شعر بارہا سنا ہوگا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ صوفیہ کے ہاں ایک ٹرم ہے فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ پہلے انسان شیخ میں فنا ہوتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے کہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ، صرف میرا شیخ ہے، اسے ہر چیز پہ شیخ کی تصویریں چلتے پھرتے نظر آتی ہیں۔ اس سے اگلی سٹیج فنا فی الرسول، پھر وہ اپنے آپ کو رسول میں فنا کرتا ہے، اور آخری سٹیج ہے فنا فی اللہ۔ پھر صوفی اللہ بن جاتا ہے اور اللہ کے افعال میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ